وَدَ فَأَصَّدَّقَ اے اللہ ہکو کام میں جرا بہت سوکھا تھیا ویسی تے تو بھی سوکھا راضی تھیا ویسے وہ کیڑا کام میں فَأَصَّدَّقَ مولا میں کو صدقہ کرن دے لیا کیونکہ جے بھی ہاتھ لینے کتنا ٹائم لگنا ہے اور شاید ہاتھ ہی نہیں آنا پوئے پوتر کو حقل مار کے آخو جا پوتر فلانی شاید دے چھوڑ میری طرف یعنی کوئی ٹائم نہیں لگنا سب تو سوکھا اور صرف سوکھا ہی نہیں اللہ دی بارگاہ دے وچ جیڑی اون ویلے بندے دیاں لوڑاں ہیں نا ساریاں لوڑاں پوریاں تھیاں ویندیاں کیڑی لوڑ ہے اللہ دا غصہ ٹھنڈا تھی ونجے چونکہ 80 سالاں دیاں نالائکیاں نال چئی ویندے تے صدقہ تا غصے کو ٹھنڈا کر دیندے لہذا رب کائنات نال اس انداز دی ملاقات ہوئے کہ رب راضی ہوئے اور رب دی رحمتاں دی فضل وہ سب کو اپنے جلب وچ گھن چھوڑے لہذا اللہ کا قرآن ہے کہ بندہ مردے لے ہکا خواہش کرے سی مولا میں کو صدقہ کر دے میں وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کام چھوٹا جائیے لیکن اقم من الصالحین لازے دے بیچ پیر بارو دی صفی کھڑا ہوگی ہے پیر سواگ دی صفی کھڑا ہوگی ہے اللہ دے مقبول تے محبوب بندہ دی صفی کھڑا ہوگی ہے کوئی بھی آندھار نہیں سوچایا سڑے پیسے نہیں تیرے سے اور پیسہ دیوان کوئی چھوٹا کام نہیں اللہ کا قرآن دے کہ ظاہر دی طہارت دی صدقہ اپنے تماموں میں رائے تے پہنچائیں دے تے دل دی طہارت تے تزکیہ بھی صدقے دے ذریعہ سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا بڑی اہم آیت قرآن کریم سونا انہاں کو پیسے گھنو اور خرچ کرو غریباں دے اوتے کیا فائدہ اسی تو طاہرہم مال دی طہارت دی گال نہیں تھا وتطہرہم ہم دی ضمیر ہے سونا انہاں کو پیسے گھنو یہ سارے اچھے تھے ویسے دے پاک تھے ویسے وجود دی پاکیزگی بھی پوری طہارت بھی صدقہ و خیرات بھی موجود ہے وتزکیہم بہا اور انہاں دے دل بھی اچھے تھے ویسے پیسے نال جسم ہی پاک تھی ویندے تے دل ہی پاک تھی ویندے اتنی اہم چیز ہے لہذا ایک تو فقیر ہو ہن جے کو پڑھاون دی راہ آندی وہ پڑھیندے بیٹھن جے کو پڑھن دی راہ تے جذبہ ہے وہ پڑھدے بیٹھن سارے کو بیا کم نہیں تھی سکدا تے اساں والی انہاں دے باہ بیل بن وچوں اساں انہاں دا سہارا بن ونجوں ہن بہر دیکھن دی لوڑ نہیں بہر دیاں لوڑاں جانن تے اساں جا کو بے پاسے دیکھن دی لوڑ نہیں تو سب بے نیاز تھی ونجو ایک حضور ترمذی دی حدیث ہے بڑی سونی حدیث ہے ساری حدیثیں ہی سونی ہیں دو بھائی ہیں حضور دی غلام منڈو ہیں ایک فجر کو لانگا تے شام تک سونے دے سامنے بیٹھا سجنا کو دے دارا سونا دارا ہندے تے دل دیاں سلیٹاں تے چھپیندا رہندے سجنا دے بولا کندا کرندا دوجا کماندے یہ ضرورتیں بھی پوریاں کریں دے اپنیاں بھی پوریاں کریں دے پتہ نہیں بالاں بچاں لائی تو بالاں بچے دی ضرورتیں دوجا بھائی پورا کر ہکڑی بھائی حضور دی خدمت چایا دوجا جڑا کماندا ہے اس آگے سونا تسا میرے بھرا کو کماون دا سبق ہی پڑھوا یہ بھی میرے نال تھی ویا تے رلے تے سارا دن تھوڑے کول بیٹھا رہندا ہے اور ایدیاں ضرورتاں ایک کو رزق بھی میں دینا میں رزق دیاں ضرورتاں پوریاں کریں سونے کیا فرمایا اللہ لعلک ترزق بہ وہ تا دے نا میں ہی کو کھویندا بکھنا سونے فرمایا میں تے یہ تے کو کھویندا بیٹھا ہوئے تے کو کے پتہ وہ کہندا منہ تک کے رزق عطا فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی وسلم صدقہ بھی عجیب اللہ کے رازاں جو ایک راز ہے مرن والا بندہ کوئی خواہش نہیں کرندا چھڑا صدقے دی خواہش کرے بخاری شریف کتاب الزکات دی بہت ساری حدیثیں کہ روزانہ انسان کو صدقہ کرنا چاہیے کوئی نہیں بھی ایسا خالی نہ ہوئے کہ صدقہ نہ کرے اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ لیا پیر سواگ شریف آستانہ لیا پیر سواگ شریف آستانہ لیا پیر سواگ شریف آستانہ لیا پیر بارو شریف آستانہ لیا پیر سواگ شریف تمام احباب تشریف رکھے الحمدللہ ہمارے مہمان پیر طریقت راہبر شریعت پیر صاحبزادہ احمد حسن صاحب زیب آستان عالیہ پیر سواگ شریف آپ تشریف لائے ہم انہیں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں تمام احباب تشریف رکھیں
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستان عالیہ پیر سواگ شریف، آستان عالیہ پیر بار شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ مرشد گرامی، محبوب المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ احمد حسن صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ پیر سواگ شریف کی آمد برکاتہم و فیوزہم، اللہ تعالیٰ آپ دے فیض برکت، آپ دی عمر مبارک کی مزید برکتاں فرماوے۔ آپ بھی اسے ادارے دے پڑھے ہوئے قبلہ مفتی محمد رفیق صاحب الحسنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائے کہ صاحبزادہ احمد حسن صاحب اور آپ دے برادر گرامی حضرت صاحبزادہ نور الحسن صاحب، حضرت صاحبزادہ فیض الحسن صاحب اسے اکٹھے اسے ادارے پڑھ دے۔ الحمدللہ آپ دیاں یاداں بھی اور آپ دے فیض بھی پہلے ہی تھا موجود ہی، اللہ مزید انہاں چ برکتاں تے اضافے فرماؤ۔ آمین آمین۔ اساں اضطراری کیفیات کا ذکر پہ کریں نے، شریعت مطہرہ نے انسان واسطے آسانیاں رکھیں اور انہاں آسانیاں کو قرآن و حدیث جو کڑھ کے کیڑا طبقہ ہے جب پیش فرمائے تے فرمائندے پہن تے قیامت تک کے فیض چل سی، یہ فقہائے کرام ہیں، فقیہ حضرات، جنہیں ہک ہک آیت تے ہک ہک حدیث پاک تے غور کر کے جدید دور دے جنہیں بدلتے ہوئے تقاضے ان حالات ہیں انہوں کے مطابق آسانی شریعت کا نور بھی لینے پہ، کوئی مداہنت نہیں ہو سکتی، احتیاط بھی شامل ہے اور تحصیل بھی شامل ہے۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تے انہیں محبوب علیہ السلام دے حکام کو بدل کے رکھ دیتا ونجے، انہاں اصولہ دی روشنی دے بھی میکسیمم آسانی، یہ شریعت دی روح ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دا حکم ہے علماء کو، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں واسطے آسانی پیدا کرو، انہاں کو مشکل ہی نہ پاؤ، یہ سونے کا حکم ہے۔ لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کرو، انہاں کو مشکل نہ پاؤ، انہاں کو خوشخبریاں سناؤ، انہاں کو نفرتاں نہ دیواؤ، خوشخبری سناؤ، کیونکہ انسان رغبت ہی زیادہ قریب تھی دے بجائے ڈراوے دے۔ ڈراوے دی لوڑی یقیناً ہے، قرآن کریم نے وہ بھی بیان فرمائیں، ترغیب بھی ہے تخویف بھی ہے، لیکن نال جہاں ترغیب دا سلسلہ ہے وہ بھی ہے، لہذا حضور دا حکم ہے آسانیاں پیدا کرو۔ ایک میں واقعہ عرض کر چھوڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہیں صحابی ہیں، جو قدر صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھا سفر پہ کرے، گھوڑا دے اتے ہی سفر پہ فرمائیں، پیاس محسوس ہوئی اور پانی دی تلاشی چھن، ایک جوڑ آندے رستے تے ایک تالاب دی آندے، یعنی قدرتی تالاب پانی دا، اتھا رک دن، جی میں رک دن ہوں پانی دے ارادے نالی رکن، ظاہر ہے پانی پیسو ہی صحیح تے مشک نہ لے اسی، کوئی پانی پائی چھوڑے سو، اپنے سواریاں کوئی پانی پلے سو۔ اسی دوران حضرت عمر بن العاص سے ڈیٹھا، وہ ہن اے تسلی کرنا چاہنے بھئی تالاب بچوں کوئی گندگی نہ ہوئے، صاف ستھرا ہوئے، پانی دی رکھڑا ہے، سامنے دور آپ کو کوئی چھیڑو نظر آئیں جیسے جانور سے رہتے بڑے۔ حضرت عمر بن العاص فاتح مصر صحابی آواز لے کے انہیں چھیڑوں کو پوچھ دیں بھئی پانی چو جانور تا پانی نہیں پیندے، درندے تا پانی نہیں پیندے، جی میں آپ دے یہ حقل مگدی ہے نا سوال آئی، نال ہی حضرت عمر فرمائیں کہ انہاں دی گال دا جواب ریڈی ہوئے، یعنی آپ کوئی دن سوال کہہ دیں ظاہر ہے بڑا اچھا سوال ہے، تے ہونی چاہیے پانی ان پٹ واسطے، اس تو بعد کے کیا چیز ہے جنہی صفائی دا اہتمام کرنا ہے، لیکن حضرت عمر دی حقل مگدی ہے تے حضرت عمر دی حقل شروع تھی ہوئی۔ آپ فرمائیں انہاں جیلی گال پوچھی ہے نہ دسائے چپ رہا ہے، وہ چپ رہے ہوئے دن حضرت عمر پوچھ دن کہ آیا امیر المومنین یہ اپنی کیا فرمائے، میں کوئی غلط کم تنہاں کرے نبی میں تو پوچھتا پیاں بے ظاہر ہے تاکہ معاملہ زیادہ بہتر ہوئے، پانی دا معاملہ ہے تو زیادہ اگر جانور پینے تو وقت گندگی کریں دے ہو سن اور ناپاک ہون دے آپشن زیادہ تھی ویسے، امکانات زیادہ تھی ویسے، اس واسطے پوچھے
آپ نے فرمایا میں بھی اس واسطے رسے کہ یہ شے صاف رزدی پئی ہوئے سوالات کر کے اس کو اپنے واسطے ناصاف تے ناپاک نہیں کرویدہ یہ شے صاف ہے وہ اللہ دے کاغذاں جی صاف ہے اسا مکلفین نہیں کہ ہر شے دی انتہا تے پہنچوں تے یہ تک ناپاک نہیں تھی دیو تک بس رکھو فرمایا جنگل ہی جو پانی کھڑے تے جانور نہ پیندے اسے انہوں تے کو باڑ تو نہیں لگی ہوئی لیکن ظاہراً چونکہ گندگی کو نہیں یہ شے ظاہری صاف ہے انشاءاللہ واللہ دے کاغذاں جی صاف ہے